بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ روز قیامت جن 7 قسم کے خوش نصیبوں کو اللہ رب العزت اپنے عرش عظیم کا سایہ عطا فرمائیں گے، ان میں سے چوتھا انسان رجلان تحابا فی اللہ اجتمعا علیہ وتفرقا علیہ، وہ 2 مسلمان مرد ہیں جو اللہ رب العزت کی رضا کی خاطر آپس میں محبت کرتے ہیں۔ اجتمعا علیہ وتفرقا علیہ، جب وہ محبت کا آغاز کرتے ہیں، ان کے آپس میں تعلقات ہوتے ہیں، تو ان کی ملاقات کی اور باہمی احترام کی وجہ اللہ رب العزت کی رضا ہوتی ہے، اور اگر وہ ان کا آپس کا تعلق خراب ہوتا ہے اور ان کی محبت ٹوٹتی ہے تو اس کی وجہ بھی اللہ رب العزت کی رضا ہوتی ہے کہ وہ اللہ رب العزت کی رضا کی خاطر کسی ایسے برے اعمال کی وجہ سے یا کسی ایسی نافرمانی کی وجہ سے ان کے یقیناً لفظ محبت سنتے ہی انسان کے ذہن میں ایک عجیب سا تصور اور مفہوم آتا ہے، اور لفظ محبت ایک جیسے گالی سا بن گیا ہے، لیکن حقیقت میں یہ محبت ایک پاکیزہ جذبہ ہے جس میں ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا احترام کرتا ہے، دوسرے کے بارے میں اچھے جذبات رکھتا ہے، دوسرے کے بارے میں خیر خواہی اور اس کی ہمدردی کے جذبات رکھتا ہے۔ جس طرح اولاد کا اپنے والدین سے محبت کرنا، والدین کا اپنی اولاد سے محبت کرنا، استاد کا اپنے شاگردوں سے محبت کرنا، شاگردوں کا اپنے اساتذہ کا احترام کرنا، ان سے محبت کرنا، تو محبت انتہائی پاکیزہ جذبہ ہے جس کی وجہ سے آپس میں ہمدردی، خیر خواہی، اخوت جنم لیتی ہے۔ تو اللہ رب العزت کی رضا، اس کی خوشنودی کے خاطر جب محبت ہوگی تو یقیناً مسلمان اپنے دوسرے بھائی کی خیر خواہی اللہ کی رضا کی خاطر کرے گا۔ تو اللہ رب العزت کی رضا کی خاطر محبت کرنے کا مطلب یہ ہے صرف اللہ رب العزت کو راضی کرنا مقصد ہو۔ انسان کے دوسرے مسلمان سے اچھے تعلقات ہیں تو اللہ رب العزت کو راضی کرنا مقصود ہے، نہ اس کا دنیاوی مقصد ہے، نہ ہی کوئی مادی مفاد ہے، نہ ہی کوئی اور مقصود ہے، صرف اس کا مقصد یہی ہے کہ انسان اچھا ہے، اچھا مسلمان ہے، نمازی ہے، تہجد گزار ہے، عبادت گزار ہے، عالم دین ہے، حافظ قرآن ہے، تو وہ اس سے اچھا تعلق اس لیے رکھتا ہے کہ اس کا اپنے رب سے اچھا تعلق ہے، لہذا میں بھی اس سے اچھا تعلق رکھتا ہوں اور اس سے محبت کرتا ہوں، اس کا احترام کرتا ہوں، تاکہ اس سے محبت کی وجہ سے اور اس کے احترام کی وجہ سے میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، صحیح مسلم میں حدیث مذکور ہے، بیان کرتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا، روز قیامت رب تعالیٰ فرمائیں گے، این المتحابون فی جلالی، کہاں ہیں جو دنیا میں میری خاطر ایک دوسرے سے محبت کرتے رہے، مجھے راضی کرنے کے لیے آپس میں ایک دوسرے کا احترام، ہمدردی، خیر خواہی کرتے رہے، آج وہ کہاں ہیں؟ الیوم اذلہم فی ذلی، آج میں انہیں اپنا سایہ عطا فرماؤں گا، یوم لا ذل الا ذلی، آج میرے سائے کے علاوہ کسی اور چیز کا سایہ نہیں ہے۔ اسی طرح دوسری حدیث مبارکہ میں نبی علیہ السلام نے فرمایا، روز قیامت اللہ رب العزت اپنی رضا کی خاطر اور اپنی خوشنودی کی خاطر دنیا میں محبت کرنے والوں کو تمام انسانیت کے سامنے بلا کر انہیں یہ مرتبہ اور مقام عطا فرمائیں گے، لہم منابر من نور، ان کے منبر نور کے ہوں گے، یغبطہم النبیون والشہداء، ان کے مرتبہ مقام پر اور ان کی نورانیت دیکھ کر انبیاء کرام علیہم السلام اور شہداء تک رشک کریں گے اور رب تعالیٰ سے پوچھیں گے، باری تعالیٰ یہ کون لوگ ہیں جنہیں اتنا مرتبہ مقام عطا فرمایا گیا ہے؟ تو رب تعالیٰ بتائیں گے کہ یہ میری خاطر دنیا میں ایک دوسرے سے محبت کرنے والے تھے
اور ایک دوسرے کا خیال رکھنے والے تھے۔ اللہ تعالی ہمیں بھی اچھا مسلمان بننے کی توفیق عطا فرمائے۔